عورت کے منہ میں ڈسچارج ہونا یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، گندگی ہے، اسلام میں اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اور اگر ان ائمہ کا مذہب لیا جائے جو منی کو پاک سمجھتے ہیں، اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بعض حضرات نے اس پہ فتویٰ دیا ہے کہ یہ چونکہ پاک ہے لہذا اگر یعنی کوئی شخص منہ میں بھی ڈسچارج ہو جائے تو یہ بھی جائز ہے۔ یہ 100% غلط فتویٰ ہے، اس لیے کہ جو حضرات اس کو پاک کہتے ہیں وہ بھی اس کو خبائث میں داخل کرتے ہیں، حرام چیزوں میں داخل کرتے ہیں، اس کا کھانا یا اس کا منہ میں ڈالنا وہ بھی جائز نہیں کہتے، تو اس لحاظ سے بھی یہ ناجائز ہے اور بہت ساری بیماریوں کا ذریعہ بھی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ڈسچارج نہیں ہوتا اورل سیکس کے ذریعے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ یہ انتہائی سخت درجے کا مکروہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، اور اس کے سخت درجے کے مکروہ اور حرام نہیں ہے لیکن بہت زیادہ ناپسندیدہ اور شریعت کے مزاج کے بالکل خلاف ہے، اور اسلامی کلچر میں اس کا کوئی تصور نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ فقہاء کرام کے ہاں اس چیز کا تذکرہ بہت ہی محدود پیمانے پر ملتا ہے۔ اس کی علامت ہے کہ مسلمان معاشرہ اس چیز سے بالکل بھی واقف نہیں تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے، تو یہ چیز غیروں سے آئی ہے، غیر مسلموں سے ہمارے معاشرے میں جو ان کی موویز دیکھ دیکھ کے، فوش فلمیں دیکھ دیکھ کے نوجوانوں میں اس چیز نے سرایت کیا، ورنہ یہ انسان طبی طور پر اس عمل سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہے۔ کوئی بھی شریف الطبع آدمی ذہنی طور پر اس کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو میں پھر بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ بہرحال علماء اس کو ناجائز اور حرام نہیں سمجھتے، اس لیے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے جس طرح سے چاہیں استمتاع کر سکتے ہیں، لیکن سخت ناپسندیدہ بہرحال ہے اور مکروہ چیز ہے، اور اس قابل نہیں ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ یہ اس کے بارے میں ہے کہ جب یعنی جو ہے وہ ادخال کیا جائے اس فم کے اندر، اس جو ہے مرد اس میں باقاعدہ جو ہے وہ تلذذ حاصل کرے، اگر ایسا نہ ہو بلکہ باہر سے استمتاع کیا جائے، جیسے بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ کیا نام ہے عورت کو اس چیز سے گھن آتی ہے کہ وہ اپنے منہ میں اس گندگی کو لے کر جائے، تو پھر بعض شوہر زوجہ کو مجبور کرتے ہیں کسنگ وغیرہ پر، تو یہ کم درجے کی کراہت ہے، یعنی یہ بھی ناپسندیدہ تو ہے مگر یہ اس درجے کا مکروہ، اس درجے کا ناپسندیدہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو میں نے پوری ڈیٹیل بیان کی ہے یہ اس صورت میں ہے اس کے مکروہ اور ناپسندیدہ ہونا کہ عورت اس کے لیے ذہنی طور پر آمادہ ہو۔ یہ بات خوب یاد رکھیں، اگر عورت کو اس عمل سے گھن آتی ہے تو پھر مرد بیوی کو اس کام پر مجبور ہرگز نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ نکاح کے جو ایگریمنٹ ہے، مقتضیات ہیں، اس کے خلاف ہے، یعنی یہ اس میں داخل نہیں ہے۔ عورت اپنے آپ کو ہم بستری سے تو نہیں روک سکتی، مرد جب چاہے گا بیوی سے ہم بستری کر سکتا ہے، عورت کو اجازت نہیں ہے، لیکن خاص اس عمل سے عورت مرد کو روک سکتی ہے اگر وہ ذہنی طور پر اس کے لیے آمادہ نہیں۔ یہ تو میں نے اورل سیکس سے متعلق کچھ فقہی احکام بیان کیے ہیں۔ دوسری بات یہ اس کا بھی مسائل پوچھے جاتے ہیں کہ بعض مرد اپنی زوجہ کو مجبور کرتے ہیں غیر فطری طریقے سے ہم بستری کرنے پر، پچھلے راستے پر ہم بستری کرنے پر، تو یہ بات یاد رکھیں کہ ایسی صورت میں عورت پر اصل حکم یہی ہے کہ وہ ایسے مرد سے طلاق لے لے اور اس کو اپنے قریب نہ آنے دے، کیونکہ اس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر عورت اس کام کی مرد کو اجازت دے دے تو کچھ وقت کے بعد اس کی اپنی نیچر تبدیل ہو جاتی ہے، اپنی فطرت بدل جاتی ہے اور اسے اسی اس غیر فطری کام میں لذت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اپنے آپ کو گندگی سے بچانا یہ بہت ضروری ہے، اور اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ طلاق کے بعد اس کے دوبارہ نکاح نہیں ہوگا، اس کی زندگی تباہ نہیں ہوگی، تو پھر سخت مجبوری میں اگر مرد اس کو دھمکیاں دیتا ہے مارنے کی یا طلاق کی، تو ایسی مجبوری میں پھر اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ گناہ صرف مرد کے کندھوں پر ہوگا۔ ایک اور علمی نقطے کی بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے اس آیت میں کہ نساؤکم حرث لکم، اللہ تعالیٰ نے نکاح کا بنیادی مقصد حرث بتایا ہے، یعنی نسل بڑھانا۔ تو یہ جو فیملی پلاننگ والے آج جس دعوت کو لے کے چل رہے ہیں کہ بچے دو ہی اچھے، یہ جو پوری دنیا میں ایک تحریک چل رہی ہے، یہ قرآن و سنت کے 100% خلاف ہے۔ قرآن کے واضح نصوص اور احادیث تو اس بارے میں بہت ہی تفصیل سے ہیں۔ میری جو کتاب ہے ایک سے زائد شادیوں کی ضرورت کی، اس میں تقریباً 50 صفحے میں نے صرف اسی پر لکھے ہیں کہ اسلام نسل بڑھانے پر بہت زیادہ حریص ہے، اسلام چاہتا ہے کہ مسلمانوں کی نسل بڑھے۔ قرآن مجید میں ہے ان اللہ لا یستحی من الحق، کہ اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے۔ حدیث میں بھی بعض ایسے مسائل کو اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بظاہر حیا کے خلاف ہیں، مگر اس لیے بیان کیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان نہ کرتے تو لوگ ان بے شرمی کے کاموں میں مبتلا ہو جاتے۔ اسی وجہ سے میں بھی یہ ہمت کر رہا ہوں کہ ایک اور ایسا گناہ جس میں لوگ مبتلا ہیں اور وہ ہے حیا کے خلاف، مگر ہے بہرحال شریعت کا مسئلہ اور لوگ اس میں گناہ میں مبتلا بھی ہیں، اس لیے بتانا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ لوگ شادی کے بعد بھی آج کی نوجوان نسل زوجہ سے، بیوی سے غیر فطری طریقے سے ہم بستری کرتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں دیکھتے ہیں، تو جو چیز انگریزوں کی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے کلچر آہستہ آہستہ میڈیا کے ذریعے ہمارے معاشرے میں بھی آ رہا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، ایک روایت میں ہے کہ اللہ اس کی طرف دیکھے گا نہیں کہ جو اپنی زوجہ سے پچھلے راستے سے ہم بستری کرے گا۔ یہ بیماری بھی، یہ گندگی بھی لوگوں میں پھیلتی جا رہی ہے، خاص طور پہ جن کو لڑکوں سے بدفعلی کی عادت پڑ جائے تو وہ زوجہ سے فطری راستے سے ہم بستری نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا کہ نساؤکم حرث لکم، یہ تمہاری زوجات ہیں، بیویاں ہیں، یہ نسل بڑھانے کے لیے ہیں۔ تو اسی راستے میں انسان اپنی خواہش کو پوری کر سکتا ہے جس راستے سے نسل بڑھتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور راستے سے اپنی خواہش کو پورا کرنا یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، گندگی ہے۔ ہمارے پاس کیسز آتے ہیں، ایک پاک دامن لڑکی کی شادی ہوتی ہے، لڑکا بھی بظاہر بڑا نیک، لیکن کیا ہے، لڑکا چونکہ ٹھرکی ہوتا ہے، شہوت کا درندہ ہوتا ہے، تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں اپنی بری خواہش مٹانے کے لیے میں اپنی زوجہ کو غیر فطری طریقے پر مجبور کیسے کر سکتا ہوں، تو مجبور کرتا ہے پھر اپنی بیوی۔ اس میں جو عورتیں زیادہ پاک دامن نہیں ہو، نیک نہ ہو، یا ان کو یہ ڈر ہو کہ طلاق ہو گئی تو ہم کہاں جائیں گے، وہ پھر اپنے شوہر کے ساتھ اسی غیر فطری طریقے پر آمادہ ہو جاتی ہیں، اور اس کا عذاب اور اس کا وبال یہ ہوتا ہے کہ کچھ دنوں میں ان کو بھی اسی کی لت پڑ جاتی ہے۔ انسان جب بھی کوئی غیر فطری راستہ اختیار کرتا ہے، آخرت کا عذاب تو بعد میں، دنیا کا عذاب یہ آتا ہے کہ پھر اس کو لذت فطرت میں آتی نہیں ہے، پھر جو راستہ اللہ نے رکھے اس میں اس کو لذت نہیں آئے گی، گندگی میں ہی گھسنے کی کوشش کرے گا، اس کی بھی فطرت خراب ہو جاتی ہے، اور جس کے ساتھ یہ بدفعلی کی جائے اس کی بھی فطرت خراب ہو جاتی ہے، وہ بھی پھر کسی کے قابل نہیں رہتے۔ تو اپنے جان پر رحم کرنا چاہیے۔ ہم انسان ہیں، ہم درندے نہیں ہیں، ہم گھوڑے نہیں ہیں، ہم گدھے نہیں ہیں، ہم جانور نہیں ہیں، ہم انگریز نہیں ہیں۔ انگریز نے تو حیا اور شرم کی تمام حدود کو توڑ دیا ہے، وہ تو درندے بن چکے ہیں۔ ہم تو درندے نہیں ہیں، ہم تو حلال کھاتے ہیں، پاک صاف رہنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم ان کی جو کلچر دیکھ کے ہم ایسے درندے بننے کی کوشش کیوں کریں؟ تو یہ بہت بڑا وبال ہے، بہت بڑی برائی ہے جو ہمارے معاشرے میں آہستہ آہستہ جڑ پکڑتی جا رہی ہے، اور اس سے بیماریاں بھی پھیلتی ہیں۔ غیر فطری طریقہ ہے، بیماریاں بھی پھیلتی۔ ایسے کیسز آتے ہیں کہ جناب وہ مرد مجبور کر رہا ہے بیوی کو، اور وہ بیوی جو ہے ساتھ نہیں دیتی تو پھر اس کو طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں، ایسے کیسز بھی آتے ہیں۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ مرد جب اپنی بیوی کو غیر فطری طریقے پر مجبور کرتا ہے، بیوی آمادہ نہیں ہوتی، تو مرد پھر یہ دھمکی دیتا ہے کہ بھئی میری خواہش تو تم سے پوری ہوتی نہیں ہے، پھر میں دوسروں کے پاس جاؤں گا۔ تو یاد رکھیں، جس عورت کا شوہر یہ دھمکی دے اس کو کہ میں زنا کروں گا اگر تم نے میری خواہش پوری نہیں کی غیر فطری طریقے سے، تو عورت اپنے شوہر سے کہہ دے کہ جاؤ تم کہیں اور جا کے منہ کالا کرو، تمہاری فطرت میں گندگی ہے تو یہ مجھے گندا بنانے کی کوشش نہ کرو، اس کو زنا کرنے دیں، وہ اللہ آخرت میں اس سے بھگتے گا۔ ہر بیماری کا اللہ نے علاج رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، ما انزل اللہ من داء الا انزل له دواء، کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جو اللہ نے نازل کی ہو اور اس کے لیے دوا نہ رکھی ہو دنیا میں۔ تو اگر کسی کو ایسی لت پڑ گئی ہے غیر فطری کام کی، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا علاج کرائے، ڈاکٹر سے بھی رابطہ کرے، اور سب سے بڑا علاج یہ کہ کچھ وقت صبر کرے گا، چھوڑ دے گا کچھ عرصے کے لیے، تو خود بخود آہستہ آہستہ صحیح ہو جائے گا۔ ایک آدمی شراب کا عادی ہے، ایک علاج تو یہ کہ ڈاکٹروں سے رابطہ کرے، ایک علاج کے چھوڑ دے، کتنے دن تڑپے گا؟ ایک دن، دو دن، تین دن، چار دن، ایک ہفتہ، دو ہفتہ، بہت زیادہ سال ہو جائے گا، اس کے بعد خود بہت ٹھیک ہو جائے گا۔ سگریٹ کا عادی ہے، چھوڑ دے گا، تو کتنے لوگ ہم نے دیکھے ہیں دن میں 20 سگریٹ پیتے تھے، چھوڑنے پر آئے تو بالکل ایک دم چھوڑ دی انہوں نے، آہستہ آہستہ کر کے چھوڑ دی، لیکن تکلیف ہوئی مگر عادی ہو گئے۔ تو اب کسی کو یہ لت پڑ گئی ہے غلط کام کی، برائی کی، اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے، ماحول بدلے، اور کچھ وقت صبر کرے گا تو اللہ اس سے یہ عادت چھڑا دے۔ نہیں کی، صبر نہیں کیا اس نے، پھر اسی گندگی میں موت واقع ہوگی، پھر آخرت کا عذاب بہت سخت، نسلیں برباد ہو جاتی ہیں اس عمل سے انسان کی۔ تو بات حیا کے خلاف ہے، مگر یہ کہ ایک بزرگ تھے وہ بات فرما رہے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ حیا کے خلاف بات کرتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا تم بے حیائی کے کام نہیں چھوڑتے، ہم اس چھڑوانے کے لیے بات کریں تو ہم برے ہیں، اور تم کام کرو تو بھی برے نہیں۔ برائی کا کام کرنے میں برا نہیں بنتا، اور برائی کے خلاف بولنے والا برا بن جاتا ہے کہ دیکھو یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو وہی باتیں ہیں، اس لیے ہیں کہ یہ معاشرے میں یہ برائی پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور یہ ہماری اپنا کلچر نہیں ہے، یہ امپورٹ ہو رہا ہے باہر سے، یہ امپورٹ ہو رہا ہے، یہ وہاں میڈیا کے ذریعے آ رہا ہے۔ تو وہ چیزیں دیکھا نہ کریں اور ان لوگوں سے دور رہا کریں۔ ہمیں تو دین کا داعی ہو کے ان کو ہدایت پر لانا تھا، بجائے ہم ہدایت پہ چل کے دوسروں کو چلانے والے بن کے ان کے راستے پہ ہم نے چلنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اب دیکھیں ان کے ہاں ایڈز کا مرض پھیل گیا ہے۔ آپ بتائیے یہ ایڈز کا مرض ہمارا ہے کیا؟ یہ بیماری ہماری ہے یا ان کی ہے؟ ہمارے یہاں بیماریاں ہیں، کھانسی ہے، نزلہ ہے،
ٹھیک ہے نا, بلڈ پریشر ہے, شوگر ہے, یہ بیماریاں ہماری ہیں. کوئی اللہ کا شکر ہے گندی بیماری ہمارے ہاں نہیں ہے. جتنی گندگیاں ہیں وہاں سے آ رہی ہیں. ایڈز کا مرض وہاں سے امپورٹ ہوا ہے. وہ ایڈز کا مرض اسی بدفعلی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے, اسی سے جراثیم پیدا ہوتے ہیں, اور اتنا خطرناک مرض کے ایسے متعدی ایسے پھیلتا ہی. افغانستان میں ایڈز کا ریشو 0 تھا, 0. وہ جانتے نہیں تھے کہ ایڈز کا مرض ہوتا کیا ہے. جب سے امریکن آرمی, برطانیہ آرمی افغانستان میں آئی ہے, فوجی آئے ہیں, افغانوں میں ایڈز کا مرض پھیل گیا ہے. وہاں بدفعلیاں شروع کر دی ہیں. تو وہ تو حالانکہ ان کے لیے زنا کتنا سستا ہے, کتنا سستا ہے نا ان کے لیے زنا, پھر بھی وہ لڑکوں کی طرف مائل ہوتے ہیں. تو اتنی گندگی, ایسا گندا جب انسان بن جائے پھر اللہ اس کے وجود کو برقرار نہیں رکھتے, اور رکھتے ہیں تو پھر آخرت میں سزا دینے کے لیے اپنے آپ کو ان گندگیوں سے بچانا چاہیے, حلال پہ اکتفا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں حلال پہ قناعت کی توفیق عطا فرمائے اور پاکیزہ لوگوں میں ہمارا شمار فرمائے. تو میرے بھائی زنا کا بھی ایسے ہی ہے, تھوڑی دیر کا مزہ ہے, لیکن جو نیچرل مزہ تھا, آپ کا گھر بار آباد ہو, محبتیں ہوں, میاں بیوی کا ریلیشن, عورت کو شوہر پہ اعتماد, شوہر کو بیوی پہ اعتماد, یہ لبرل لوگوں میں یہ سب اعتماد کی ایسی کی تیسی. میں تو ایسے ایسے حالات جانتا ہوں جو سیکولر لبرل, نام نہاد لبرل ہے نا, جو بڑے پراؤڈ مائنڈڈ بنتے ہیں کہ یہ ملاؤں کو نہیں مانتے, ملا کے ایسے ان کے حالات ہوتے ہیں. بڑی لبرل سی ایک انٹی سے شادی کر لی, کسی پہ میں الزام نہیں لگا رہا, چپ رکھ رہے ہوتے ہیں ان کے پرسوں میں بیگم کے کہ یہ جو کہہ کے جا رہی ہے کہ میں طارق روڈ مارکیٹ میں شاپنگ کرنے جا رہی ہوں, تو لوکیشن سے ہم ٹریس کریں گے کہ یہ جا بھی وہاں رہی ہے. یار جب بیوی پہ یہ شک پیدا ہونا شروع ہو جائے تو لائف تو گئی نا, ختم. بیوی پہ یہ شک کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اپنی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں, اپنی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں. ان کو پتا ہے کہ ہم جب برے ہیں, ہم ادھر ادھر پتہ نہیں کام مکالا کرتے ہیں, تو ہماری بیوی بھی ہو سکتا ہے کر رہی ہو. تو یار یہ کوئی زندگی ہے؟ سوچو, عورت کو شوہر پہ اعتماد نہیں ہے کہ پتہ نہیں یہ جمشید کا نمبر ہی ہے یا جمشیدہ ہے یہ, اور مرد کو بیوی پہ اعتماد نہیں ہے کہ پتہ نہیں یہ سلطانہ ہے یا اصل میں اوریجنل سلطان نہ ہو کہیں ہے. تو یہ کوئی زندگی ہے؟ اس کو تھوڑی ریلیشن بولتے ہیں. اس سے تو بہتر تھا کہ تم شادی نہ کرتے یار. ایسے شکوک ایک دوسرے پہ, شوہر باہر ملک چلا جاتا ہے, وہ بیوی پہ شک کر رہا ہوتا ہے, میں یہاں وہ پتہ نہیں وہ کیا کر رہی ہے وہاں, عورت کو اس پہ شک ہوتا ہے کہ وہ وہاں پتہ نہیں کیا غل غباڑے کر رہا ہے. یہ ہے مذہب سے بغاوت کا بولو نتیجہ. یہ اللہ دنیا میں زانی کو عذاب دیتا ہے کہ وہ تھوڑی دیر کی لذت, اچھا وہ تھوڑی دیر کی لذت بھی پہلی دفعہ میں اس کو لگے گی, اس کے بعد وہ اس کا عادی ہو جائے گا. تبھی تو یہ جو گورے جو ہومو سیکسولیٹی کی طرف آئے ہیں, کیوں آئے ہیں؟ یہ نائٹ کلبوں میں زنا کر کر کے تھک گئے ہیں, اب ان کو بورنگ ہے یہ. ہمارے یہاں نا ایک صاحب امریکہ گئے اور یورپ گئے, کہتے ہیں گورے اتنے اچھے ہیں, وہاں چڑیاں پہنی ہوئی عورتیں گھوم رہے ہیں, گورے دیکھتے ہی نہیں. اور ہمارے ٹھرکی جا کے نا ایسے ایسے چھانک چھانک کے, ایک ہفتہ تو ہمارے ٹھرکیوں کا لڑکیاں دیکھنے میں گزرتا ہے, اس کے بعد جاب تلاش کرتے ہیں وہ. میں نے کہا یہ اس سوسائٹی کا کوئی پازیٹیو پہلو نہیں ہے, یہ نامرد ہونے کی علامت ہے. اگرچہ یہ ٹھرک ٹھیک نہیں ہے, میں ایسے نہیں کہ آپ مردانگی دکھائیں وہاں جا کے, یہ اس کی علامت ہے. اللہ نے ان سے لذت ہی چھین لی ہے, کیونکہ یہ زنا کر کر کے نا اب یوز ٹو ہو گئے. ان کے لیے جمشید میں اور جمشیدہ میں کوئی فرق رہا نہیں ہے. محمود اور محمودہ ان کے لیے برابر ہو گئی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہی عذاب نہیں ہے کیا کہ ایک لذت جو ایک اللہ نے مرد کے دل میں عورت کی طرف لذت رکھی, وہ لذت ہی چھین لی اللہ نے. ہمارے لوگوں سے نہیں چھینی ہے تو یہ ٹھرکی بنے ہوئے ہوتے ہیں وہاں جا کے. ہاں اللہ نے یہ بولا ہے کہ یہ کام مت کرو بھائی, نظر کی حفاظت کرو, اور حلال طریقے سے جو نکاح کا طریقہ اللہ نے رکھا ہے. تو زانی جو زنا کرنے والا ہے اس کو آخرت میں تو بہت سخت سزا ہے, وہ تو جہنم کی آگ ہے. حضرت جبریل کو نبی نے دیکھا نا معراج میں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ننگے مرد اور ننگی برہنہ عورتوں کو آگ میں جلایا جا رہا ہے, اور وہ آگ کے شعلوں کے ساتھ اوپر آتے ہیں. تو آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل نے فرمایا یہ آپ کی امت کے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں ہیں. انہی مرد اور عورتوں کو ایک ساتھ اللہ نے ڈالا ہے, جلو اس عذاب کو دیکھو. اللہ ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھے. تو زنا ہلکا عذاب نہیں, آخرت کا عذاب بھی بہت سخت ہے. لیکن دنیا میں زانی کو کیا سزا ملتی ہے؟ اس کی جو خاندانی جو گھر کی لائف ہے اس کی ایسی کی تیسی. پھر جب بچوں کو پتہ چلتا ہے ہمارا باپ ایسا, بچوں کے دل میں بھی باپ کی کوئی عزت نہیں رہتی. وہ باپ کو بھی جمشید سمجھتے ہیں, ڈیڈی پاپا واپا سب ختم, ابا ابو بزرگی سب ختم. اس لیے میں تبھی تو آپ لوگ کو 4 شادیوں پہ سیٹ کر رہا ہوں. زنا کی طرف مت جاؤ بھائی, خاندان بڑھاؤ, اولاد ملے گی حلال اولاد. انگریزوں کے اولاد بھی حلال نہیں ہے, وہ بھی زنا کی پیداوار ہے. تبھی ان میں اتنے سیپریشن کے واقعات ہیں. میں نے گورے کا انٹرویو لیا کسی یورپ میں, میں نے کہا آپ کے فادر کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا فادر پتہ نہیں کدھر ہے. اپنے پھر فادر کو گالیاں دینے لگا. وہ میں نے کہا یار سٹائل ہے بھائی. تو کیونکہ وہ فادر جو تھا نا, وہ اس کی ماں کو چھوڑ کر کہیں اور منہ کالا کرنا شروع کر دیا تھا اس نے, پھر اس کو چھوڑ کے کہیں اور منہ کالا کرنا شروع کر دیا. تو اولاد کو ایسے فادر سے محبت ہوگی؟ کہاں ہوگی؟
تو خیر، تو اس لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ جو ایمان والے لوگ ہیں الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، باندیاں کا نظام ختم ہو گیا، اب صرف کیا ہے بھائی، الا علی ازواجہم، ایمان والا اپنی زوجہ کے علاوہ کہیں اور نہیں جاتا۔ اچھا دیکھو، اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ایمان والے لوگ اپنی زوجہ کے پاس جاتے ہیں، یہ اسٹائل بھی ہو سکتا تھا نا، لیکن اللہ نے یہ انداز نہیں اختیار کی، بلکہ اللہ نے کہا کہ یہ لوگ اپنی شہوت کو کہیں بھی پورا نہیں کرتے سوائے بیوی کے۔ یہ انداز کیوں اللہ نے رکھا؟ تاکہ فحش فلمیں دیکھنے والے بھی سمجھ جائیں کہ یہ بھی کیا ہے، بولو، حرام ہے، اور ہینڈ پریکٹس کرنے والے بھی سمجھ جائیں کہ یہ عمل بھی کیا ہے، حرام، یہ ناجائز ہے، جائز عمل نہیں ہے۔ جو لڑکوں سے بدفعلی کرتے ہیں وہ بھی سمجھ جائیں کہ یہ عمل بھی کیا ہے، بولو، حرام۔ بد نظری سے اپنی خواہش پوری کرنا، وہ عمل بھی کیا ہے، تصور میں کسی غیر عورت کا تصور۔ بعض نوجوان بتاتے ہیں ہم لیٹتے ہیں تو پھر فلم چلاتے ہیں دماغ میں، کہ فلم پوری چلا کے اس سے لذت حاصل کر رہے ہوتے ہیں، بھائی یہ بھی ناجائز اور یہ بھی حرام۔ تو اللہ نے صرف اور اللہ نے کہا اپنی خواہشات کو کہیں بھی پورا نہیں کرتے سوائے بیوی۔ تو جب مسلمان پہ اتنی پابندیاں، اتنی ریسٹرکشنز ہوں، تو بیویوں کی تعداد زیادہ ہونا تو بنتا ہے نا میرے بھائی، کیا خیال ہے؟ پھر اتنے پروٹوکول تو مسلمان مرد کو ملنا چاہیے نا۔ ایک انگریز مسلمان ہوا، جرمنی کا تھا میرا خیال ہے، اتنی بڑی داڑھی اس کی، جامعۃ الرشید میں آتا تھا۔ اب جب مسلمان ہوا ہے، جرمنی میں کتنی عیاشی آپ کو بتائے، مسلمان ہوا تو پھر یہاں گلشن اقبال میں کوئی لڑکی کوئی لڑکی تھی، اس سے پھر اس کی شادی ہوئی، بڑا ماشاءاللہ داڑھی واڑی اور بڑا نیک انگریز تھا وہ۔ میں ملا اس سے، گپ شپ لگائی تو مجھے کہتا میں تو کروں گا 4 شادی۔ اس سے یہ ہو رہا تھا کہ میری بیوی نہیں کرنے دے رہی، حالانکہ وہ مسلمان ہے، پاکستانی مسلمان ہے۔ پھر وہ یہی کہنے لگا یار ہم نے جب اتنی عیاشی چھوڑ دی اسلام کے لیے، ہم نے اتنی بڑی قربان، اور صحت بھی ایسی اس گورے کی، آپ جرمن تو ویسے ہی دیکھا ہوگا نا آپ نے، کیسے ہائٹ ہوتی ہے ان کی، اتنے چماٹ مارے تو بندہ گر جائے۔ تو ایک دم غصہ ہو گیا میرے سامنے بیٹھے بیٹھے، میں نے کہا بھائی میں نے تھوڑی روکا ہے تجھے، اس کی بیوی اس کو روک رہی تھی تو اس پہ غصہ ہو رہا تھا، ہم یہ ایسے کر رہا تھا انگلش میں نا، انگلش بھی جانتا تھا، وہ جرمن تھا یا پتہ نہیں فرانس کا تھا، بھی مجھے پورا یاد نہیں ہے، واقعہ بھی 15-20 سال پرانا ہے۔ تو پھر بھائی وہ تو پھر مسلمان کا اتنا تو بنتا ہے نا۔ اچھا یہ یورپ میں جو یا انگریز عورتیں جو ہے نا، وہ یہ بات آسانی سے ایکسپٹ کر لیتی ہیں کہ مرد 2 شادیاں کریں، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ مرد کی دوستیاں بہت عورتوں سے ہوتی ہیں۔ جو سیکولر لبرل لوگ ہیں، نام نہاد لبرلز کی بات کر رہا ہوں میں، یہ کرتے کیا ہے، ان کی دکھانے کو ایک بیوی ہوتی ہے، لیکن ان کی عورتوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ان کے تعلقات بہت، دفتر میں ان کی جو سیکریٹری ہے وہ الگ ہے، وہ ایک الگ عذاب بنی ہوئی ہے بیوی کے لیے، وہ بھی چھانٹ کے رکھتا ہے، اس کی کوالیفیکیشن سے زیادہ اس کی شکل دیکھی جا رہی ہے، اور پھر باہر جا کے کیا کچھ کر رہا ہے، یورپ جا رہا ہے، فلاں ملک جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا کر رہا ہے۔ تو یہ جو انگریز عورتیں ہوتی ہیں یہ زیادہ آسانی سے ایکسپٹ کر لیتی ہیں، جب یہ اسلام قبول کرتی ہیں نا، یہ ایکسپٹ کر لیتی ہیں کہ ہمارے شوہر کی دوسری بیوی ہو، کیونکہ انہوں نے وہ تباہی والا دور دیکھا ہوتا ہے، وہ دور انہوں نے دیکھا ہوتا ہے۔ تو ہماری عورتوں کو نے کیونکہ دیکھا نہیں ہے نا، وہ ان کو اس لیے اسلام کی قدر نہیں ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا بھائی، اللہ نے فرمایا الا علی ازواجہم، مسلمان مرد کے پاس اپنی زوجہ کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ اچھا یہاں پہ ڈاکٹر لوگ ٹانگ اڑاتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں یہ ایکچولی یہ جو ہینڈ پریکٹس وغیرہ ہے اس سے ایکچولی صحت کو نقصان نہیں ہوتا، اور یہ تو وغیرہ وغیرہ جو ڈاکٹر فضول باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھو ایک چیز خوب اچھی طرح سمجھ لو، ہر چیز میڈیکل سائنس سے ثابت نہیں ہو سکتی۔ میڈیکل سائنس کیا کرتی ہے کہ وہ کہتے ہیں بھائی جب آپ سیٹسفائی ہوتے ہو ادھر ہو یا ادھر ہو، تو جو وہاں آپ کی باڈی میں چینجنگ آتی ہے وہی یہاں بھی آتی ہے، یعنی وہ تو اس کو بالکل ایک سمپل اس پر لے کے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے اس سے میڈیکلی بھی آپ کو نقصان ہوتا ہے، کیونکہ مینٹلی آپ ڈسٹرب ہوتے ہو۔ اللہ نے جو کام، نیچر کبھی غلطی کرتی ہے، مجھے ایک بات بتاؤ، فطرت کبھی 2 نمبری کرتی ہے؟ تو اللہ نے مرد کو عورت کے لیے، عورت کو مرد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر یہ خواہش آپ کی ہاتھ کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے پوری ہوگی تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ذہنی طور پر آپ ڈسٹرب نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا، یہ ناممکن ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے دودھ کو پیدا کیا ہے یا چرس کو پیدا کیا ہے؟ دودھ کو پیدا کیا۔ دودھ پیتے رہو، مینٹلی کوئی دماغ میں کوئی خرابی آئے گی آپ کے؟ بھائی یہ نیچرل ہے نا، انڈے کھاتے رہو، پراٹھے کھاتے رہو، چاول کھاتے رہو، روٹی کھاتے رہو، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ زیادہ مزے کے چکر میں چرس پہ آ گئے، باڈی کو نقصان ہو یا نہ ہو، سب سے پہلے کھوپڑی خراب ہوگی آپ۔ تو یہ جو ہاتھ سے خواہش پوری کرنے کی جن کو عادت پڑتی ہے، یہ مینٹلی ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ اب وہ کیسے ہوتے ہیں ایک الگ ٹاپک ہے، میں زیادہ یہ اس کو ڈیپ میں جا کے نہیں بیان کرتا۔ ان کی شادی شدہ لائف بہرحال متاثر ہوتی ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ متاثر نہ ہو۔
اب لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مثالیں دے رہے ہوتے ہیں فلاں کو اس کی عادت تھی لیکن شادی شدہ لائف میں کوئی متاثر نہیں ہوا. بھائی وہ یہ تو جب ہوگا جب کمپیئر کر کے دیکھو کہ جو یہ کام نہیں کرتے ان کی شادی شدہ لائف اور جو کرتے رہے ان کی لائف, دونوں میں بڑا فرق ہوگا. آپ کمپیئر کیسے کرو گے؟ تو جب انسان مینٹلی کسی اور جگہ اپنے آپ کو سیٹ کر لیتا ہے تو اس کو اس سیٹنگ سے نکلنے میں ٹائم لگتا ہے بہت زیادہ. میرے پاس کتنے نوجوان آئے ہیں جن کو عادت ہو گئی تھی, بہت زیادہ عادت ہو گئی, تو وہ اتنے ڈسٹرب ہوئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم اسی کام میں سیٹسفائی زیادہ ہوتے ہیں. یہ خود ایک آپ کے یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کی جو دماغی صحت ہے وہ پوری طرح متاثر ہوئی ہے اس سے. اس لیے وقتی طور پر اگر باڈی کو کوئی نقصان ہو بھی رہا ہو نا, جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ اپنی خواہشات پہ جو کنٹرول کر رہے ہو اور اس کو پورا نہیں کر رہے تو آپ کا جسم بھی متاثر ہوگا, بھوک نہیں لگے گی, تو یہ وقتی نقصان ہے. یہ شادی کے بعد یہ سارے سائیڈ افیکٹ ختم ہو جائیں گے, لیکن اگر غلط طریقے پہ سیٹ ہو گئے نا تو وقتی طور پہ یقیناً کچھ فائدے حاصل ہو سکتے ہیں لیکن دائمی طور پہ اس کے نقصانات ہوں گے. اور سب سے بڑی بات یہ یار, ایک چیز میں اگر فائدہ ہو بھی صحت کو بالفرض, لیکن جب ہمارے لیے وہ اللہ نے حرام قرار دے دیا تو بس مسلمان کے لیے یہ نقصان کافی ہے, یہ نقصان کافی ہے مسلمان کے لیے. صحابہ نے شراب کے بارے میں نبی سے پوچھا تھا. مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ شراب میں تو بہت سارے فائدے بھی ہیں, اسلام نے شراب کو حرام قرار دے دیا لیکن شراب پی کے باڈی میں طاقت آتی ہے, کتنے ڈپریشن ٹینشن ہو, جب شراب پیتے ہیں تو سارے غم ہم بھول جاتے ہیں. تو اللہ نے کوئی زیادہ لمبا چوڑا جواب نہیں دیا قرآن میں. اللہ نے فرمایا اثمہما اکبر من نفعہما, ان میں جو گناہ ہے وہ ان کے فائدوں سے زیادہ ہے. اور دوسری بات ایک ذہن میں یہ بھی رکھو کہ میڈیکل سائنس کا ٹاپک اخلاقیات نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھو کہ ڈاکٹر صاحب زنا کرنے میں صحت کو کوئی نقصان ہے, تو ڈاکٹر کہے گا نہیں بھائی, بیوی کے پاس جانا اور زنا کرنا دونوں میں ایک جیسی انرجی یوز ہوتی ہے تو کوئی نقصان نہیں ہے. یہ ڈاکٹر یہ بات کیوں کرے گا؟ اس لیے کہ اخلاقیات ڈاکٹر کا ٹاپک نہیں ہے. لیکن مذہب آپ کو بتائے گا زنا کرنے میں نقصان کیا ہے, جہنم کی آگ ہے. اگر 4 گواہوں سے ثابت ہو گیا تو 100 کوڑے ہیں, اور اگر شادی شدہ ہونا ثابت ہو گیا تو زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے گا اس کو. اتنا بڑا جرم ہے یہ. تو ہر چیز ڈاکٹروں سے پوچھنے کی نہیں ہوتی, کیونکہ یہ آج کل نا لوگ ڈاکٹر سے پوچھ رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے یہ عادت پڑ گئی ہے, ڈاکٹر کہتے ہیں وہ پتہ نہیں خود کیا کر رہا ہوتا ہے, بہرحال وہ کہتے ہیں کہ کرتے رہو. تو اور لڑکوں کو ڈاکٹروں نے اس میں بگاڑ دیا, خراب کر دیا. ہمارے لیے بھائی اللہ کا قانون بہت ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جن لڑکوں کو اس کی عادت پڑ جائے نا تو یہ عادت جلدی چھوٹتی نہیں, تو جن کو عادت نہیں پڑی ہے وہ اپنے آپ کو اس عذاب سے بچائیں. اور میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جب ان کی شادی ہوگی, نکاح ہوگا ان کا, وہ زیادہ اچھی لائف گزاریں گے, زیادہ اچھی لائف گزاریں. ایک تو وہ شادی کا انتظار کریں گے پاگلوں کی طرح, صحیح ہے, انتظار کریں گے وہ, تو وہ اپنے آپ کو بچائیں اس سے. یہ سوچ کے نہ کریں کہ ایک دفعہ کرنے میں کیا ہوتا ہے, جس نے اس برائی کو ایک دفعہ کیا وہ پھر پڑ گیا اس میں ہمیشہ کے لیے. تو بچائیں, جن کو عادت نہیں ہے وہ بچائیں اپنے آپ کو اس برائی سے, اور جن کو عادت پڑ گئی ہے وہ چھوڑنے کی کوشش کریں. اور یہ یقین کر لیں کہ چھوڑنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یہ گناہ چھوٹ جائے گا. چھوٹا نہیں تو کم ہو جائے گا, کم نہیں تو شادی کے بعد چھوٹ جائے گا. لیکن اگر چھوڑنے کی کوشش نہیں کی نا تو پھر نہیں چھوٹتا ہی ہے. تو اور چھوڑنے کی کوشش میں کیا ہے, کسی شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کریں. حضرت فیروز میمن صاحب ہیں, شاہین اثر حضرت حکیم اختر صاحب کے خلفاء میں سے ہیں, جامع رشید میں مولانا قاسم صاحب ہیں. کسی اللہ والے سے اصلاحی تعلق قائم کریں, اپنے خیالات کو پاکیزہ کریں, اور جب بھی گناہ ہو اپنے آپ پر کوئی سزا رکھیں, کوئی روزے کی یا کوئی صدقہ وغیرہ کی سزا رکھیں, تو اس سے آہستہ آہستہ یہ گناہ بولو چھوٹ جاتا ہے. اور جب پھر بھی نہیں چھوٹ رہا تو مایوس نہ ہو, کوشش نہیں چھوڑنی ہے, کیونکہ اس کوشش کا پتہ ہے کیا فائدہ ہوگا. اگر آپ نے کوشش نہیں کی تو خوب سمجھ لو یہ اس گناہ تک نہیں رہو گے, پھر اس سے ایک اسٹیپ آگے بڑھو گے. جو ہینڈ پریکٹس کرتے ہیں زنا کی طرف پھر وہی جاتے ہیں, کیونکہ ان کو اپنی خواہش پہ کنٹرول ہی نہیں ہوتا. اس کا سب سے بڑا عذاب ہی یہی ہے, کیونکہ وہ نا بار بار ان کے جذبات بھڑکتے ہیں. جو ایک دفعہ ہمت کر کے اس برائی کو چھوڑ دیں ان کے جذبات بھڑکتے ہی نہیں ہیں, وہ کنٹرول میں آ جاتے ہیں. یہ ایسا جرم ہے, کرو گے تو کرتے رہنے کی عادت پڑے گی. پھر ایک میرے پاس ایسے نوجوان آتے ہیں ایک دن میں 6-6, 7-7 دفعہ کر رہے ہوتے ہیں یہ برائی. تو آپ نے اگر چھوڑنے کی کوشش نہیں کی, پہلی بات یہ گناہ بڑھتا چلا جائے گا. دوسری بات پھر اس گناہ تک رکو گے نہیں, یہ گناہ آپ کو فحش فلموں تک لے کر جائے گا, پھر فحش فلموں سے زنا تک لے کے جائے گا آپ کو. تو چھوڑنے کی کوشش میں کیا ہوگا فائدہ, یا تو چھوٹ جائے گی برائی ہمیشہ کے لیے, یا کم ہو جائے گی, یا کم از کم وہاں اسٹاپ لگ جائے گا, اس سے آگے نہیں جاؤ گے آپ. کیونکہ آپ لڑ رہے ہو شیطان سے تو شیطان بھی دفاعی پوزیشن میں آ جائے گا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. جب آپ شیطان سے لڑو گے نا, ایک ہوتا ہے اقدامی پوزیشن, بڑھ چڑھ کے حملے کرنا, ایک ہوتا ہے دفاعی پوزیشن, حملہ کوئی اور کر رہا ہے آپ صرف دفاع کر رہے ہو.
تو اگر آپ نے ہتھیار ڈال دیے اور اس برائی سے بچنے کی کوشش بھی چھوڑ دی تو شیطان اقدامی پوزیشن میں آئے گا، وہ بڑھ چڑھ کے آپ پہ حملے کرے گا، وہ کہے گا ابھی یہ کر رہے ہو، اب اس سے آگے جاؤ، اب اس سے آگے جاؤ، اب اس سے آگے جاؤ، زنا کروا کے چھوڑے گا وہ۔ لیکن اگر آپ چھوڑنے کی کوشش میں لگ گئے، یا تو آپ شیطان سے جیت جاؤ گے، چھوٹ جائے گی برائی، نہیں جیتے تو کم از کم اتنا ہوگا کہ شیطان کو دفاعی پوزیشن میں لے آؤ گے۔ شیطان کہے گا ٹھیک ہے میں بڑھ چڑھ کے حملے تو نہیں کر رہا، لیکن تجھے یہاں تک روکوں گا میں، کم از کم یہ کرتا رہا، اس سے آگے بڑھنے پہ نہیں آئے گا وہ۔ آپ لوگ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، رہنے دو۔ اس لیے خلاصہ یہ نکلا کہ جب بھی کسی نوجوان سے یہ گناہ ہو، وہ عزم کرے میں اپنے آپ کو سزا دوں گا۔ سزا کچھ بھی ہو سکتی ہے، وہ خود فیصلہ کرے، صدقہ کروں گا کچھ پیسے، یا روزہ رکھوں گا، یا اتنے نوافل پڑھوں گا، یا صبح کا ناشتہ گول کر دوں گا، یا اس دن کھانا نہیں کھاؤں گا، کچھ نہ کچھ سزا دے۔ شروع میں ہلکی سزا دے، بہت زیادہ سزا نہ دے، تو آہستہ آہستہ آہستہ، اور پھر اللہ سے دعا بھی مانگے، 2 رکعت پڑھ کے توبہ بھی کیا کرے، تو آہستہ آہستہ یہ گناہ انشاءاللہ چھوڑ جائے گا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ الا علی ازواجہم، اللہ سے اگر ریلیشن مضبوط کرنا ہے تو نکاح کے علاوہ تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔